عظمت ولی عرض کر رہا ہوں. Friends of Pakistan, and I am addressing my youth, youngsters, educated youngsters, and my friends, and the government, and the judiciary, army, and all those. Because I am concerned with Karachi, very much important. Karachi is very much important for me, and not for me, but for you, for Pakistanis. For Karachi is the capital. Always I am telling you, Karachi is the capital of Pakistan. Still Karachi is, earning money for you, for all Pakistan. And یہاں تو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، مافیا کا کنگ آف مافیا بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کو مافی کے ساتھ بجلی پانی اور یہ سارے آپ کے بند کر دیے ہوئے ہیں راستے. آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ کہتے ہیں انصاف انصاف، یہاں کیا انصاف ہو رہا ہے کراچی میں؟ ویئر از دی جسٹس؟ آپ جسٹس کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں کبھی جسٹس ہوا ہے؟ کبھی انصاف ہوا ہے؟ اگر کراچی میں انصاف نہیں ہوگا تو پھر ہم کہاں پہ انصاف تلاش کریں گے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ابھی آپ میری عرض سن لیجیے. بھٹو، زیڈ بھٹو، جس شخص نے کہ اسکندر مرزا کو دھوکہ دیا، ایوب خان کو دھوکہ دیا، ایوب خان کو 65 کی وار لڑائی، اس شخص نے بعد میں اپنی پارٹی بنائی. پارٹی بنانے کے بعد پھر اس نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو ٹاپ بریلینٹ لوگ تھے پاکستان کے آل اوور دا 4 پروونسز، ان لوگوں کو، بشیر صاحب تھے، ڈاکٹر مبشر تھے، جے رحیم تھے اسلام آباد سے، کراچی سے معراج محمد خان تھے، اور جو یہ لوگ تھے انہوں نے ان کو اوپر لے کے آئے. بعد میں انہی لوگوں کو اس نے کمیونزم کو ایک طرف کر دیا اور ان کو سب کو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے آئے تھے نا، وہ تو کمیونزم کے ساتھ تھے. انہوں نے اختلاف کیا تو ان کو بال جیلوں میں ڈال دیا، ان کو سخت سزائیں دی، ان کے ساتھ ظلم کیا. یہ تو صاحب بھٹو صاحب وہ تھے جو بعد میں پرائم منسٹر بن گئے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہاں ہے انصاف؟ Power is and authority is the justice. Nothing, no insaf, no insaf. زرداری صاحب نے آپ کا ڈاکہ فال کرا دیا، محمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا، اور مجیب الرحمان جیت چکا تھا الیکشن. یحییٰ خان کیا کر رہا تھا؟ He was also general. He was also martial administrator. یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ فوج اس کے ساتھ تھی، اگر نہیں بھی تھی تو ایک آرمی جنرل کو شرم نہیں ہے؟ جو اس زمانے کا جنرل ہے، جو آج کا جنرل کا مقابلہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت ہمارے لیے بھیج دی ہے. اور وہ جنرل یحییٰ خان، بغیرت انسان، جس شخص نے کہ اس کو یہاں پر، یعنی اس نے 44% سیٹس کے اوپر پرائم منسٹر کے زبردستی ٹیک اوور کیا. یحییٰ خان تماشا دیکھ رہے تھے، اور بلکہ ہمیں وہاں تک رپورٹ ملی کہ یحییٰ خان نے کہا کہ اگر اس کو 1-2 دن بھی اور ہم نے اسے نہیں دی ہے اسے پرائم منسٹر کا وہ، تو یہ سالہ مر جائے گا، مینٹل ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا. اور پاگل تو وہ تھا جس شخص نے آپ کے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے. 1/4 آف پاکستان تو ویسے ہی رہ گیا. ویئر از دا جسٹس؟ آج تک کسی نے محمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ چیک کی ہے؟ کیوں نہیں دیکھی گئی؟ وہ 47 میں 1971 میں پرائم منسٹر بن گیا. 73 میں کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، اور خود ہی اس میں امینڈمنٹس کیے ہیں. اور جو ظلم انسانیت کے ساتھ کیا ہے، ساری ایجوکیشن انڈسٹریز اور دوسری جتنے بھی وہ تھے، بینکس، انشورنس، اور سارا سسٹم اس نے خراب کر کے، ستیہ ناش کر کے
ڈاکوؤں کو بلا کے باقاعدہ انٹیریئر سندھ سے، اور جن کو جہالت کی انتہا میں وہ پہنچے ہوئے تھے، ہمیشہ سے غلام رہے ہیں یہ لوگ. وی آر دا فاؤنڈر آف پاکستان. آئی سی آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. آئی لو پاکستان. انہیں پیار کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا حرام زادوں کو، ان کو دولت کی کمی ہے؟ کہ جب کھانے کے مر جائیں گے، گولڈ کھائیں گے، کیا کھائیں گے، 1 روپیہ کھائیں گے، کیا کھائیں گے، خون پئیں گے انسانیت کا، کیسے کریں گے؟ ساری مافیا زرداری صاحب نے آپ کے لیے جتنی بھی ہے اس پہ قابو ہی نہیں کرنا چلتا ہے. آپ کا تو کوئی قابو ہی نہیں ہے یہاں پر. کراچی میں ہو کیس آپ کسی بھی اس میں مافیا، جتنی مافیا ہے ساری، اٹ از کنٹرولڈ بائی زرداری مافیا. میں تو فی الحال یہ اپنے پرائم منسٹر صاحب سے بھی، آپ سے بھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، اور سندھ کے چیف جسٹس سے بھی، اور آرمی چیف سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے اس شخص نے بلینس آف روپیز یہاں کمایا ہے، جبکہ یہ اس وقت اسے اسحاق خان نے پرائم منسٹر کے اس کی بیوی کو، بٹ وائف واز ناٹ دا پرائم منسٹر، شی واز دا پرائم منسٹر. حالات یہ تھے کہ انہوں نے تو اسے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اپنی بیوی کو. مرڈر بھی انہوں نے کرایا ہے ماشاءاللہ، اور بڑے پلاننگ میں کرایا وہاں بیٹھ کر کے اپنا دبئی میں، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ ہے لا، یہ ہے قانون ہمارے یہاں. خود ہی اپنے بیٹھے رہے اپنے قتل کر کے آرام سے. میں عرض کر رہا ہوں جناب کہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں بجلی کے مسائل، پانی کے مسائل، آپ کی چینی کے مسائل، آپ کے آٹے کے مسائل. میں نے وہ بات وہ بھیجی ہے آپ کو، جس میں کہ وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر ہزاروں ایکڑ لینڈ سے نکلی ہوئی وہ گندم باہر پڑی ہوئی ہے، پانی میں بھیگ گئی ہے، سڑ رہی ہے، گوڈاؤن میں پڑی ہوئی ہے. یہ حرام زادہ باہر نکالنے کے لیے منع کر دیا ہے اس نے. اور یہ اگر کسی کو منع کر دیتا ہے اور وہ اس کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ انکار کر سکے. انہوں نے کچھ خرکارے رکھے ہوئے اپنے، وہ یہ تو بات ہی نہیں کرتے. ہمارے چینل والے بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، ARY والے بھی بہت قابل لوگ ہیں. وہ 92 والے جن کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، ان کا بھی یہ عالم ہے کہ ان کے جو کرمنلس ہیں ان کو بلا بلا کے میٹنگیں کرتے ہیں، ان کو بلا بلا کے باقاعدہ وہ اپنا میڈیا ٹاک ہوتی ہے، اور گالیاں دی جاتی ہیں اپنے گورنمنٹ کو، گالیاں دی جاتی ہیں پرائم منسٹر کو، گالیاں دی جاتی ہیں یہاں کے سسٹم کو. نالائق نالائق کہا جاتا ہے. ہاؤ ڈیئر دے ڈو اٹ، ان کی مجال کیسے ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ہر کارے بیٹھا ہے، ایک سکر کا ہے، ایک یہاں پتہ نہیں یہاں کہیں کسی محمود آباد کا ہے. آئی ڈونٹ نو ہو آر دس. لیکن یہ کہ افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے حال دیکھا ہے. یہ ذرا سی بارش سے، یہ کل 2 انچ بارش ہوئی ہے کراچی میں، اور 2 انچ بارش سے کراچی تباہ ہو گیا ہے دوبارہ. ہزاروں لوگ جو ہے اپسیٹ ہو چکے ہیں، مینٹل ہو رہے ہیں لوگ. آپ کس کو بچائیں گے، کیسے بچائیں گے؟ آپ خدا کے واسطے کچھ سوچیں. اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور میں اپنے پرائم منسٹر صاحب آپ سے عرض کر رہا ہوں بار بار کہ اس کو یہاں سے جتنے لوگ ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے، اس لیے کہ ان سارے کرمنلس ہیں اور سب کے خلاف کیسز ہیں. وائی دے آر بینگ ڈیلیڈ؟ کیس کیوں ڈیلے ہو رہے ہیں؟ آپ کی یہ ججز کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی یہ نیب تو خیر بیچاری کو، اس کو تو بٹھایا ہوا ہے آپ نے خامی. نوبڈی از ڈوئنگ اینی تھنگ. اور یہ کرمنلز جو ہے ایش کرتے پھر رہے ہیں. آپ کے یہاں پر تو میں کراچی، آئی ایم ویری مچ کنسرن ود کراچی. آئی ول ٹاک اباؤٹ سندھ اور پنجاب. سندھ کا بھی بہت بڑا حال کیا ہوا ہے انہوں نے. سندھ تباہ ہو رہا ہے، اس لیے تباہ ہو رہا ہے کہ ہندو از ڈومینیٹنگ دیئر اگین. یہ غلام بن جائیں گے دوبارہ سے، چونکہ یہ اپنے گوٹوں میں، اپنے وہاں پر وہ ایک کلر تھا اپنے جام صادق علی کے ساتھ میں، اس کا نام ہے اپنا، وہ شکارپور کا ہے،
اور بہت ہی ان کا پی ایچ تھا، بعد میں پھر وہ سیکرٹری بن گیا، سیکرٹری سے پتہ نہیں کیا کیا بن گیا، جام سادے چلی، کرپٹ انسان تھا، اس کے ساتھ یہ اس کا باپ نکل کے کرپشن میں یہ شخص شکارپور میں قتل کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، ڈاکوؤں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہی نہیں سارے سندھ کے جتنے بھی وڈیرے بڑیرے سارے ایماندار سندھی بیچارہ پریشان حال ہے، غریب آدمی پریشان حال ہے، اس کے لیے بیچارے کی روٹی بھی نہیں ہے، کراچی آتے بھاگے یہاں بیچارے روٹی روزی کے لیے، اور ان کو یہ روٹی روزی بھی نہیں دے سکتے، اس لیے نہیں دے سکتے کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ بہرحال میں کہوں گا کہ ان کے اوپر جو ڈیوز آ رہے ہیں، فی الحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 45 بلین روپیز جو ہے وہ تو آپ امیڈیٹلی اس سے بغیر اس کے آپ آڈٹ کرائے ہوئے بھی آپ اگر نوٹس دے کے آپ پکڑ لیں نکل آئے گا، اور سارا یہ ان کا جتنے بھی وہ ہیں قاتل مجرم مظلم جو بھی ہیں وہ سارے بیچارے مظلوم اپنے آپ کو بنتے ہیں، بلا اس کے اندر آپ کو ملیں گے سب۔ یہ ساری باتیں جو کرتا ہے وہ بیبی بوائے، وہ اس کو کہتا ہے پرائم منسٹر کو ہم آئیں گے آ کے قبضہ کر لیں گے۔ ارے بھائی تم یہاں سے اگر تم حیدرآباد چلو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، دیکھتا ہوں تم حیدرآباد بھی جا سکتے ہو نہیں جا سکتے۔ بھائی اس طرح سے یہ دس از ناٹ لا، یہ قانون نہیں ہے، یہاں قانون ہونا چاہیے ڈنڈے کا، اور یہ ڈنڈے کے لوگ ہیں۔ آئی ایم ٹیلنگ یو پرائم منسٹر صاحب، آئی ایم ٹیلنگ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، آئی ایم ٹیلنگ یو یہاں کے سندھ کے چیف جسٹس صاحب کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ڈنڈے کی قوم ہے، ان کو تو پنشمنٹ امیڈیٹ ہونا چاہیے۔ اگر ایک دن بھی ان کے ضائع کیا گیا تو کراچی تو تباہ ہو نہیں رہا ہے، پاکستان تباہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جتنے بھی سارے ہیں وہ انہی کے تو پالتو ہیں۔ یہ بغیر بھتہ دیتے ہیں، ملا فضل الرحمان کے بھائی کو بلا لیا ہے، یہ بھتہ دینے کے لیے بلایا گیا ہے، کماؤ لا کے دو ہمیں۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے دوبارہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کر رہا ہے اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں آرمی کی آج اس بات کی بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ وہ ڈرون گرا کے انہوں نے 10 ڈرون گرا کے بھی اور ان کو سبق سکھایا ہے۔ ہمارے یہاں ایسی آرمی کبھی نہیں تھی۔ آپ تو خوش نصیب انسان ہیں۔ آج بھی میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنی فکر کیجئے، اپنے کراچی کی فکر کیجئے، بیکاز کراچی از اے پاکستان اینڈ اٹس اے کیپٹل آف پاکستان۔ ساری دولت آپ کو کراچی سے میں آپ سے لکھ کے دیتا ہوں کہ میں اکٹھا کر کے دوں گا آپ کو، لیکن آپ کم سے کم ان کو تو قابو کریں نا، جنہوں نے تو ہر جگہ وہ ڈاکو اور چور اور بدماش بٹھائے ہوئے ہیں۔ میں بہت پریشان بھی ہوں، میں نہیں پریشان ہوں، پورا پاکستان پریشان ہے، کراچی پریشان ہے، کراچی پریشان ہے، پاکستان پریشان ہے۔ کیا کریں گے ہم لوگ اس حالت میں جو ہم رہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نہ گاڑی چلا سکتا ہے یہاں پر شہر میں کہیں، نہ کوئی آپ رکشہ چلا سکتا ہے، نہ کوئی موٹر سائیکل چلا سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر بیچارے بارشوں میں اس میں، اور بجلی کے لیے 4 کمپنیز بناؤں گا میں، جو 4 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانے کی بات کرتا ہوں۔ کراچی کو 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اور 5 یونٹس علیحدہ اس کے باقاعدہ کی نہیں، علیحدہ آپ کو بہت سارے الیکٹرک کے وہ مل جائیں گے کمپنیز، دے ول ڈیفینیٹلی کم ٹو یو۔ آپ ان کو دیجیے، لائسنس کینسل کرنے کا تو بات ہی معمولی سی بات ہے، لائسنس بھی نہیں کینسل کر سکتے آپ۔ واٹ از دس؟ آپ چاہتے ہیں کہ عام ان کو پریشان کیا جائے؟ میرے تمام یوتھ اور میرے تمام ینگسٹرز، میرے تمام فرینڈز جو بیچارے مظلوم ہیں، مزدور ہیں، پریشان حال ہیں، اور وہ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا کر دیا؟ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے تو۔ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کر سکتا ہوں کہ بھائی ان سے کہوں کہ گنس لے لو، چل کے یا غداری ہاؤس پہ اٹیک کرتے ہیں، لیکن میں شریف آدمی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ ڈاکو لوگ ہیں، یہ تو قتل انہوں نے کراچی میں اتنا کیا ہے، اتنا خون بہایا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک عزیر بلوچ ہی نہیں ہے، باقی بہت یہاں پر موجود ہیں۔
جن سے یہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ہر قاتل سے ان کے تعلقات، ہر ڈاکو سے ان کے تعلقات، ہر مافیا سے ان کے تعلقات۔ اور میں آپ سے اور عرض کر دوں، جتنی بھی ایجنسیز ہیں، جتنی بھی ایجنسیز جو باہر کی آئی ہوئی ہیں، ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ ہیلپ کر رہے ہیں اور آپ کو فیل کر رہے ہیں۔ لہذا ہماری آرمی کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہے اس بات کی، آپ کو پتہ ہے، یقیناً پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں۔ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دم سے امیڈیٹلی کراچی کو 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں تقسیم کیجئے اور ان کو آپ اریسٹ کیجئے، زرداری مافیا اریسٹ کیجئے، اور جتنی مافیا ہے سب کو اریسٹ کر کے، میں نے کہا تھا نا کہ آرمی کے کرنل کو بٹھائیں، اور ایک کرنل جو ہے پورے ان کے دماغ صحیح کر سکتا ہے ایک یونٹ کے اندر، ایک اسٹیٹ کے اندر، اور وہیں پر ایک کرنل اس کا اپنا، آپ کو میں پھر عرض کر رہا ہوں، کراچی کو اگر سنبھالنا ہے تو اب رینجرز کا ایک کرنل کافی ہے، باقی اپنی یہی رینجرز اور یہی پولیس کام آئے گی۔ آپ کے فرینڈس یہاں پر جو ہمارے فرینڈس ہیں، یعنی آئی ایم ٹاکنگ اپنے، اور جو میرے دوست ہیں، جو میرے جن کو میں فالو کرتا ہوں وہ مجھے فالو کرتے ہیں، جن کی میں خیال کرتا ہوں ان کی نوکریوں کا، ان کا ویسا، جن کی وجہ سے میں پریشان ہوں، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ملینز میں ہیں اور آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسری طرف آپ سے بہت شکایت بھی رکھتے ہیں۔ خدا کے واسطے، آپ اللہ کے واسطے، ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ مافیا کو ختم کرنا تو بہت ہی ضروری ہے، اور پاکستان کو بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچا دیجیے، پھر پاکستان بچ سکتا ہے، ورنہ آپ بیٹھ کے علیحدہ وہ کیجیے، آرام سے بیٹھے رہیے، کچھ نہیں کرتے ہیں، یو ول ناٹ گیٹ ایون۔ وہ تو مافیا ایسا بھی ہے جو آپ کے اپنے ٹیکسز پہ اور اس پہ سارا جتنے بھی ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ روکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے پھر گزارش کر سکتا ہوں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں انہیں کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور یہ زرداری ویسے بھی مرنے والا ہے، فار یور انفارمیشن۔ میری یہ فور کاسٹ نہیں ہے، میری پیشن گوئی نہیں ہے، بلکہ یہ میرا آبزرویشن ہے کہ یہ پیپلز پارٹی یہاں مر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور زرداری بھی وہی دفن ہو جائے گا اسی میں۔ لہذا عرض آپ سے ہی کر رہا ہوں، آپ ہی کو کہوں گا کہ آپ کچھ کر دیں اس کے لیے، اور انشاءاللہ میں 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے لیے تو میں نے سپریم کورٹ میں بھی کہا ہوا ہے، کراچی کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس پر چاہیے ہیں، 4 کروڑ کی آبادی ہو چکی ہے، اس سے زیادہ آپ اس کو اور کتنا وہ کریں گے، اور کتنا پریشان کریں گے، اور کتنا اس کو ڈیمیج کریں گے، اور کتنا وہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو اتنا کر لیں، لیکن یہ کہ ان سے آپ نے پیسے وہ کلیکٹ کرنے ہیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ 38 بلین روپیز تو ان کا اوپر لینا ہی لینا ہے، وہ انہوں نے صرف اور صرف کراچی کا مال ہے، اور یہ ابھی جو پیسہ ان کو ہر سال ملتا ہے یہ بانٹ دیتے ہیں، آپ اس پیسے کا بھی حساب لیجیے، آڈٹ سسٹم پورا مکمل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ان کو ایک دم اریسٹ کر کے ایک دم پنش کر دیجیے، ورنہ یہ قابو میں نہیں آئیں گے۔ مائٹ از رائٹ، بھٹو دے گیا ہے آپ کو فارمولا۔ آئی ایم سوری، مجھے تھوڑا سا اس میں بلڈ پریشر میرا ہائی ہو جاتا ہے کراچی کے حالات کی وجہ سے، اور پلیز اگین آئی ول سے سیو کراچی، سیو پاکستان۔ السلام علیکم۔